السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 19 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 13 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ رکشا بندھن کے موقع پر دہلی NCR کے شہریوں کو ایک بڑا تحفہ ملا ہے۔ طویل انتظار کے بعد نیشنل کیپٹل ریجن ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی NCRTC نے آخرکار میرٹھ جنوبی RRTS اسٹیشن کو عوامی خدمت کے لیے کھول دیا۔ نمو بھارت ٹرین میرٹھ ساؤتھ اسٹیشن سے اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دہلی اور آس پاس کے تاجروں اور ملازمین کو بھی اس سے کافی فائدہ ہونے کی امید ہے۔ اس سے میرٹھ سے دہلی NCR یا دہلی NCR سے میرٹھ روزانہ نوکری اور کام کے لیے جانے والوں لوگوں کو کافی سہولت ہوگی۔ لوگ ٹریفک جام کی پریشانی سے آزاد ہو کر صرف 30 منٹ میں میرٹھ سے غازی آباد آ سکیں گے۔ اگلے سال تک میرٹھ کو بھی RRTS کے ذریعے دہلی سے جوڑا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج پیر کے روز رکشا بندھن کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور سب کی خوشی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ رکشا بندھن کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو نیک خواہشات۔ بھائی بہن کے درمیان بے پناہ محبت کی علامت ایک تہوار۔ دعا ہے کہ یہ مقدس تہوار آپ سب کے رشتوں میں نئی مٹھاس لائے اور زندگی میں خوشی، خوشحالی اور اچھی قسمت لائیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آج پیر کی صبح پوسٹ میں یہ بات کہی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور سب کی خوشی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تمام ہم وطنوں کو رکشا بندھن کے تہوار پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ ان خیاساریوں اور امیدوں کے برخلاف کہ مہاراشٹر، ہریانہ، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں اسمبلی کے لیے ایک ساتھ الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جمعے کو صرف جموں کشمیر اور ہریانہ کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا۔ انتخابی کمیشن کے ذرائع کے مطابق مہاراشٹر میں اسمبلی الیکشن اکتوبر کے بجائے نومبر میں منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کی موجودہ اسمبلی کی میعاد 26 نومبر تک کو ختم ہوگی۔ اس سے قبل نئی اسمبلی کی تشکیل کے لیے الیکشن کمیشن نومبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں الیکشن کا انعقاد کروا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکمران محاذ کو امید ہے کہ الیکشن کی تاریخوں کے اعلان میں تاخیر اس کے حق میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، جبکہ اپوزیشن نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈروں نے اسے لوک سبھا الیکشن میں مہاراشٹر میں زعفرانی اتحاد کی ناقص کارکردگی کے خوف کا نتیجہ قرار دیا۔ NCP کے بانی شرد پوار نے جموں کشمیر اور ہریانہ کے ساتھ مہاراشٹر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی ون نیشن ون الیکشن کی بات کرتے ہیں مگر 4 ریاستوں میں ایک ساتھ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے بڑے پیمانے پر سیکورٹی انتظامات کی ضرورت اور مہاراشٹر میں گنیش اتسو، نوراتری اور دیوالی جیسے تہواروں کے بہانے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے مہاراشٹر میں انتخابات کرانے ہوں گے۔ جھارکھنڈ میں آپریشن لوٹس اور چمپئی سورین کے BJP میں شامل ہونے کی خیاساریوں کے بیچ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے زعفرانی پارٹی پر اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام عائد کیا۔ اس بیچ سابق وزیر اعلیٰ چمپئی سورین نے دہلی پہنچنے کے بعد ایک کے بعد دیگر کیے گئے سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنا درد بیان کیا۔ انہوں نے حالانکہ پہلے آپریشن لوٹس کی تردید کی تھی مگر دہلی پہنچنے کے بعد کہا کہ ان کے سامنے 3 متبادل کھلے ہیں: سیاست سے سبکدوشی، نئی پارٹی بنانا یا پھر کسی نئے ساتھی کو تلاش کر کے یعنی کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اپنے سفر کو جاری رکھنا۔ ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور BJP کے اتحادی اجیت پوار کو ان کی جن سمان یاترا کے دوران پونے کے جنر علاقے میں سیاہ پرچم دکھائے گئے۔ اس پر NCP نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فڈنوس سے جواب مانگا ہے۔ جس بھیڑ نے اجیت پوار کو سیاہ پرچم دکھایا اس میں موجود کچھ افراد نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ دراصل یاترا کے دوران اجیت پوار نے جنر تعلقہ کے نارائن گاؤں میں محکمہ سیاحت کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور مقامی مسائل نیز ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیاہ پرچم دکھانے والی بھیڑ اس میٹنگ پر مرہم تھی۔ اس نے اجیت پوار پر اتحادیوں کو نظر انداز کر کے یاترا کے دوران سرکاری کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ سیاہ پرچم دکھائے جانے پر NCP کے ترجمان امول نے BJP کے سینئر لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس سے وضاحت طلب کی ہے۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت کی رہنے والی ہینا جو کہ پرینکا بن چکی ہے، اس کی کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ لڑکی نے اتحاد ملت کونسل کے دفتر پہنچ کر بتایا کہ آچاریہ کے شکیندر نے اس کا زبردستی مذہب تبدیل کروایا ہے۔ اس نے الزام لگایا ہے کہ اس کے عاشق نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور بریلی لا کر اس کا مذہب تبدیل کروا دیا۔ دوسری طرف ہندو تنظیموں نے اس معاملے میں پولیس سے غیر جانبدارانہ تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ لڑکی نے مزید الزام لگایا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اپنا نام نہال خان بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ درگاہ اعلیٰ حضرت جا کر نکاح کریں گے، لیکن جب وہ بریلی پہنچی تو لڑکا اسے کے شکھدار نام کے پنڈت کے پاس لے گیا، جہاں دونوں نے زبردستی لڑکی کو ہندو مذہب قبول کروایا اور پھر اس کے ساتھ پھیرے دلائے۔
لڑکی نے کے شکندر پر الزام لگایا کہ اس کو زبردستی ہندو مذہب قبول کروایا گیا۔ اسی دوران اتحاد ملت کونسل کے صوبائی انچارج ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ پنڈت نے کئی معصوم مسلم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ہندو مذہب قبول کروایا ہے۔ دراصل پیلی بھیت ضلع کے پورن پور کی رہنے والی ہینا کے بارے میں 15 اگست کو خبر آئی تھی کہ انہوں نے اتراکھنڈ کے رہائشی پریم شنکر گپتا سے شادی کر کے ہندو مذہب میں عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ دونوں کی شادی ہندو رسوم و رواج کے مطابق آشرم کے مہنت کے شکدار نے کروائی تھی۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ ہینا اور پریم شنکر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے، اس لیے دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہینا کے اس الزام کے بعد مسلم معاشرے میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ کئی مسلم تنظیموں نے ملزم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اس ہینا کی کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مرکزی حکومت کی مختلف وزارتوں میں جوائنٹ سیکرٹری، ڈائریکٹر اور ڈپٹی سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر IAS افسران کو نظر انداز کرتے ہوئے ماہرین کی تقرری کے نام پر لیٹرل انٹری کے لیے جاری کیے گئے اشتہار پر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ حکومت پر UPSC کے بجائے حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر RSS سے بھرتی کا الزام عائد کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے اسے ریزرویشن کے خاتمے کی سازش قرار دیا۔ واضح کہ مرکزی حکومت کی حمایت پر UPSC نے 45 اہم عہدوں یعنی 10 جوائنٹ سیکرٹری اور 35 ڈائریکٹر یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے اشتہار جاری کیا ہے۔ ان عہدوں پر عام طور پر IAS افسران کی تقرری ہوتی ہے، تاہم حکومت نے ماہرین کے نام پر لیٹرل انٹری کے ذریعے نجی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اور براہ راست تقرریوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر راہل گاندھی کے ساتھ ہی ملک کے دیگر لیڈروں نے بھی آواز بلند کی ہے۔ کولکتہ کے ایک اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ بے دردی سے قتل کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج، مظاہرے اور ناراضگی کے درمیان سپریم کورٹ نے اس واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ سپریم کورٹ 20 اگست کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی قیادت والی 3 رکنی بینچ کے ذریعے اس پر سماعت کا امکان ہے۔ اس معاملے میں کولکتہ ہائی کورٹ کے ذریعے پہلے سے ہی سماعت جاری ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاستی پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے میں پولیس کی جانچ ختم ہونے کے بعد معاملے کو CBI کو منتقل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ متاثرہ کے اہل خانہ نے اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کے بعد ہائی کورٹ نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ متاثرہ کے والدین کو خدشہ ہے کہ اگر تحقیقات کو اسی طرح جاری رہنے دیا گیا تو یہ پٹری سے اتر جائیں گی، اس لیے انہوں نے اس معاملے میں غیر معمولی راحت کی اپیل کی۔ وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں 22 اگست کو غور و خوض سے قبل جمعیت الماہین کی ٹیم مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر نہ صرف پوری طرح متحرک ہے بلکہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کر کے انہیں بل میں موجود غلط اور نقصان دہ ترمیمات کی نشاندہی کرتے ہوئے بل کی منظوری کے نقصانات کے بارے میں بھی آگاہ کر رہی ہے۔ جمعیت کی ٹیم اپوزیشن کے علاوہ NDA اتحادیوں کے ساتھ ملاقات میں بھی یہ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس بل کی منظوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ملاقاتیں ریاستی اور قومی دونوں سطح پر جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز جمعیت العلماء مہاراشٹر کے ایک وفد نے NCP شرد پوار کے لیڈر مہاترے بالیا ماما اور اروند ساونت شیو سینا سے ممبئی میں ملاقات کی۔ دونوں ہی لیڈران پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں۔ اس کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت الماہین کے ایک مشترکہ وفد کی تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن سے بھی ملاقات 20 اگست کو متوقع ہے۔ بہار اور دیگر ریاستوں میں بھی جمعیت الماہین وقف بل کے خطرناک مضمرات کے بارے میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ NDA کی حلیف جماعتوں تیلگو دیشم پارٹی، لوک جن شکتی پارٹی اور JDU کے لیڈروں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کانگریس اور اس کے حلیفوں کی پچھلی حکومتوں کی خوشامد کی پالیسی کے بعد ملک میں ریفیوجیز یعنی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو شہریت کے حقوق نہیں دیے گئے۔ گجرات میں 188 ہندو پناہ گزینوں کو شہریت سرٹیفکیٹ دینے کے بعد احمد آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA لاکھوں ریفیوجیز کو حقوق اور انصاف دینے سے متعلق ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ تیقن دیا کہ CAA میں کسی کی شہریت چھین لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے۔ پدما ایوارڈ حاصل کرنے والے 70 سے زائد ڈاکٹرز نے کولکتہ قتل واقعے پر کرب کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے خصوصی قانون بنایا جائے اور طبی تنصیبات میں حفاظتی پروٹوکول کو بہتر بنایا جائے۔ ممتاز ڈاکٹرز مثلاً اشوک وید، ہرش مہاجن، انوپ مشرا، AK گروور، الکا کرپلانی اور محسن ولی نے سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی فوری شخصی مداخلت کا مطالبہ کیا اور مشورہ دیا کہ مرکز ہیلتھ کیئر ورکرز کے خلاف زبانی یا جسمانی تشدد میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے فوری ایک آرڈیننس لائے۔
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया है कि पीएम पोषण स्कीम के तहत काम करने वाले बावर्चियों और मददगारों की उजरतों पर नजरसानी की जाए, जो 2009 से नहीं की गई। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इन अफराद को हर माह 810 रुपये दिए जा रहे हैं और उजरतों में 2009 से कोई इजाफा नहीं हुआ। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जिम्मेदार अफराद को मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा है तो इस स्कीम पर वज़ीर आज़म के नाम के इस्तेमाल का क्या फ़ायदा। ओवैसी ने बीजेपी क़यादत से मुतालबा किया कि 25 लाख बावर्चियों और हेल्पर्स को इनकी खिदमात के लिए बुनियादी सहूलियात के साथ मुनासिब मुआवजा दिया जाए। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा एक दरख्वास्त की मुखालिफत की है, जिसमें 2019 के मुस्लिम ख़वातीन कानून की बाज़ दफ़ात को चैलेंज किया गया है, जिनके जरिए मुस्लिम मर्दों की जानिब से 3 तलाक को जुर्म करार दिया गया है। मरकज़ी वज़ारत कानून व इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा हलफनामे में कहा कि ऐसा महसूस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलाक बिद्दत को ख़त्म करने के फैसले से बाज़ मुसलमानों में यह तरीक़ा ख़त्म नहीं हुआ है। तलाक बिद्दत की मुतासरीन के पास इनके मसाइल की यकसुई के लिए पुलिस से रुजू होने के सिवा कोई चारा नहीं है और पुलिस भी बेबस है, क्योंकि ताज़ीरी कानून ना होने की वजह से इनके शौहरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए इस तरीके को ख़त्म करने के लिए महसूस किया गया कि सख्त कानून की ज़रूरत है, जो मुस्लिम शौहरों को बैक वक्त 3 तलाक देने से रोके। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी का इजलास हैदराबाद के 5 स्टार होटल में मुनक्किद हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत की। इजलास में तेलंगाना की राज्यसभा नशिस्त के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी का तारुफ कराया गया। हाईकमान ने राज्यसभा की वाहिद नशिस्त के ज़मीनी चुनाव में AICC तर्जुमान और नामुर कानूनदां अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी पर पार्टी के बाज़ गोशों में बेचैनी को देखते हुए लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास तलब किया गया। जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी ने अभिषेक मनु सिंघवी का अरकान से तारुफ कराया और कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना की नुमाइंदगी अभिषेक मनु सिंघवी के लिए किसी एजाज से कम नहीं है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने BRS के बीजेपी में इंजमाम से मुतालिक खबरों को मज़ाक़ खेज़ करार दिया और कहा कि BRS एक ख़त्म हो रही पार्टी बन चुकी है, जिसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा। बंडी संजय ने कहा कि इंजमाम या इत्तेहाद की बातें गंगा में गर्क हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि इंजमाम या इत्तेहाद से अवाम का क्या ताल्लुक़ है और कांग्रेस कायदीन गैर ज़रूरी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि KCR और KTR का नाम लेने पर अवाम खतरों से मारेंगे। उन्होंने BRS को एक गुमशुदा बाब करार देते हुए कहा कि अब अवाम में पार्टी का कोई वजूद नहीं है। BRS अरकान असेंबली की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को है। उन्होंने कहा कि बदउनवान BRS पार्टी से मुफाहिमत की बीजेपी को कोई दिलचस्पी नहीं है। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौ कायम शुदा इदारा हैड्रा की कार्रवाइयाँ जारी है। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन की जानिब से आबगिर इलाकों में गैर मिजाज तामीरात की नदामी कार्रवाइयाँ आज भी जारी रही। आज हैदरा के हुकाम ने गंडीपेट में वाक़ आबगिर इलाके में मौजूद गैर मिजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। 2 गैर मिजाज इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया और मुकामी अफराद ने मज़ाहमत की कोशिश की, जिस पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि उस्मान सागर के आबगिर इलाकों में 2 अपार्टमेंट्स गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए और हुकाम ने झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से इनदामी कार्रवाई अंजाम दी। इनदामी कार्रवाई के मौके पर ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश के नतीजे में हुसैन सागर यानी टैंकमेंट की सतह मुकम्मिल हो चुकी है। हुसैन सागर की सतह 513.53 मीटर दर्ज की गई, जबकि मुकम्मिल सतह 513.41 मीटर है। इजाफी पानी की निकासी के लिए हुसैन सागर के गेट्स 2 फीट तक खोल दिए गए। शहर में वक्फे से बारिश के नतीजे में हुसैन सागर में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारक रामाराव ने राहुल गांधी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को तेलंगाना में किसानों के कर्जों की माफ़ी की स्कीम के सिलसिले में मकतूब रवाना किया। ये मकतूब, जिसकी नकल इतवार को मीडिया के लिए जारी की गई, इसमें KTR ने तेलंगाना में किसानों की तरफ से तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि किसानों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने इनसे दगाबाजी की है। KTR ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत के बिलखुसूस किसानों को कर्जों की माफ़ी की स्कीम पर अमल आवरी में नाकामी की वजह से कई किसानों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत इसे बड़ा कारनामा समझ रही है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को याद दहानी करवाई कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वरंगल डिक्लेरेशन के तहत किया गया अहम वादा किसानों के कर्जों की माफ़ी थी। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर झूठे वादे करते हुए रियासत के किसानों से दगाबाजी का इल्जाम लगाया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने रियासत के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की, जो आज मनाया जा रहा है। अपने पैगाम में गवर्नर ने कहा कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत की अलामत है।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ محبت کا یہ دھاگا تمام بھائیوں اور بہنوں کے دلوں زندگیوں کو جوڑے گا، ان کے اتحادی لازوال وابستگی کو مستحکم کرے گا۔ گورنر نے تلنگانہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں کو رکشا بندھن کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت مصباح القرا عبداللہ قریشی الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی 9ویں سالانہ فاتحہ کے موقع پر مسجد محمدی ریتی گلی قلعہ گولکنڈہ میں جلسے عظمت قرآن و حسن قرات کا حضرت علامہ مولانا الحاج قاری سید متین علی شاہ قادری بانی مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شہر حیدرآباد کے مشہور قراء اکرام نے شرکت کی اور خوش لہانی انداز میں قرآن سنا کر محفل میں خوشنما سما باندھ دیا۔ قراء اکرام نے شامی، حجازی، مکی، مصری اور دیگر لہجوں میں قرآن سنایا۔ حافظ و قاری سید زین العابدین ملتانی کی قرات، محمد عبد القادر نقشبندی کی نعت شریف سے جلسے کا آغاز ہوا۔ سرپرستی جلسہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف نقشبندی قادری نے خطاب میں کہا کہ قرآن مجید کو تجوید اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھنے پر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔ انہوں نے مخارج کے تلفظ پر نمایاں روشنی ڈالی اور منفرد انداز میں سمجھایا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے اس کا ایک مفہوم سامعین کو سمجھا کر علیم اور علیم پر فرق بتایا۔ کامیڈین منور فاروقی نے حیدرآباد شہر کی تہذیب اور اس کی مہمان نوازی کی بھرپور ستائش کی۔ منور فاروقی نے تاریخی چار مینار کے اپنے دورے کے پس منظر میں انسٹاگرام اسٹوری وائرل کی، جس میں حیدرآباد کی مہمان نوازی، تہذیب اور محبت کی ستائش کرتے ہوئے اسے حیدرآباد کی شناخت قرار دیا۔ تاریخی چار مینار سے لی گئی اپنی تصویر کو سوشل میڈیا میں منور فاروقی نے وائرل کیا، جس میں تاریخی مکہ مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شہر میں لوگ کمال کے ہیں، عزت اور پیار اس شہر کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ دوبارہ شہر کا دورہ کرنا چاہیں گے اور یہاں کی بہترین غذاؤں میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ منور فاروقی اپنی ویب سیریز فرسٹ کاپی کی تیاری کے لیے حیدرآباد میں تھے۔ راموجی فلم سٹی میں 24 دنوں تک شوٹنگ جاری رہی۔ منور فاروقی نے انسٹاگرام پر اپنے فالوورز کو شوٹنگ سیٹ پر در پردہ سرگرمیوں سے واقف کرایا۔ جناب عامر علی خان کی MLC کی حیثیت سے حلف برداری کی مسرت پر جنگاؤں میں جمال شریف ایڈوکیٹ اور SC مالا طبقہ لیڈر تائی کمار، ریاستی ورکنگ صدر مالا مہاسبھا کی جانب سے عربی مدرسہ دارالعلوم شریفیہ جنگاؤں طلبہ کی جانب سے ایک مینار مکہ مسجد جنگاؤں پر بعد نماز ظہر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور مولانا فصیح الاسلام خطیب و امام مدینہ مسجد جنگاؤں نے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے اپنے دعائی کلمات میں کہا کہ جناب عامر علی خان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے بحسن خوبی انجام دینے کی اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائے اور انہیں صحت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے دعا میں کہا کہ ایک سچے قوم کے ہمدرد انسان کو بڑی بھاری ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سے کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ شہر حیدرآباد میں کئی ہندو تنظیموں نے اتوار کو ایک احتجاج کے دوران مرکز سے مداخلت کرنے اور بنگلہ دیش میں حملوں کا سامنا کرنے والے ہندوؤں کے خلاف مظالم کو روکنے کے لیے سخت پیغام بھیجنے کو کہا ہے۔ سمجھتا ہندو سماج کے بینر تلے RSS، BJP، VHP، بجرنگ دل کے ارکان کے ساتھ 2000 سے زیادہ کارکنوں نے آج شہر میں کئی مقامات پر ریلی نکالی۔ ہندو آکروش ریلی کوٹھی وومنس کالج میں بال گنگادھر تلک مجسمے سے شروع ہوئی اور کاچی گوڑا چوراہے پر واقع ویر ساورکر کے مجسمے پر اختتام پذیر ہوئی۔ سمجھتا ہندو سماج کی کور کمیٹی کے رکن نرسنگ راؤ مدیراج نے کہا کہ انہوں نے دستخطی مہم چلائی اور یہ فہرست وزیراعظم نریندر مودی کو بھیجی جائے گی تاکہ بنگلہ دیش کو ہندوؤں پر حملوں کو روکنے کے لیے مناسب پیغام دیا جائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی گوشا محل کے رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں کچھ بنیادی اور جہادی عناصر کی طرف سے غیر انسانی کارروائی نے پوری دنیا کے ہندوؤں کو متحد کر دیا ہے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ ہندوؤں کی بغاوت بنگلہ دیش کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گی۔